پریس کلب میں آنے والے سب دوستوں کو، بھائیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو یہ تقریب ہے یہ ہمارے پیارے بھائی جو گزشتہ دنوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے بڑے بھائی عبداللہ عالم کی یاد میں ہے، اور آپ سب یقیناً ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کی یاد میں ہونے والی اس تقریب کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اور آج کی تقریب میں یقیناً ہم ان کی ساتھ جو ہمارا وقت گزرا ہے، جو ہم نے لمحات ان کے ساتھ گزارے ہیں، ان کی یادوں کو آج ہم یہاں شیئر کریں گے۔ تو تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں مولانا عبدالولی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم۔ یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے اندر سب سے پہلے تو رب ذوالجلال نے انسان کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور دوسری آگے یہ بھی فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ حق تو یہ تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد اس ذات کو پہچانتا۔ پھر قرآن پاک کے اندر ایک دوسرے جگہ کے اوپر انسان کی پوری حقیقت کو بیان کیا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، کہ انسان ذرا تو اپنی حیثیت پہ غور کر، تجھے ہم نے کہاں سے چلایا؟ ایک ناپاک نطفہ تھا، اس نطفے کو خون کے لوتھڑے میں بدلا، پھر اس کے بعد اس کو گوشت بنایا، اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، اس طرح سے تو ایک بڑا انسان بن گیا۔ لیکن جب وقت آیا تجھے اپنے رب کو پہچاننے کا، تو اکڑ کے چلنے لگا کہ میں ہوں، بس میں خود ہی دنیا میں آ گیا، اپنے رب کو بھول گیا، جنت کو بھول گیا، دوزخ کو بھول گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب پیدا میں نے کیا
تیرے اوپر انعامات کی بارش میں نے کی۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں، ایک سب سے بڑی نعمت قرآن پاک نے اشارہ بھی کیا کہ یہ زبان دی، آنکھیں دی، کان دیے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو گونگے ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی تو اندھے ہوتے، کان نہ ہوتے تو بہرے ہوتے۔ تو یہ کیوں دیے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ آنکھیں دیں، یہ کان دیے، یہ زبان دی، یہ دل دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر دوسری جگہ کے اوپر فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ انسان ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اس کی پیدائش کا مقصد موت اور زندگی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم جانچ لیں تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ آپ اور میرا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن آئے گا ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے خدائی کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا، لیکن آج تک کسی غیر مسلم نے بھی موت کا انکار نہیں کیا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں ہمارا حساب ہونا ہے۔ تو یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کی تیاری کے لیے دی ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی نفس ہیں، جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں، ان سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز مٹ جانے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب ہمارا ایمان، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اچھے اعمال کا اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، آج کا پروگرام بھی تعزیتی کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ یہی ہے دن تجھ کو کہ رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھی، ہمارے چچا بہت مخلص، بہت ہمدرد، ہر مجلس کی رونق، ہنستا مسکراتا چہرہ، کبھی کسی سے غصے میں بات نہیں کی، خاندان کو جوڑنے والے، اتحاد پیدا کرنے والے، اتفاق پیدا کرنے والے، وہ اچانک ہم سے بچھڑ گئے۔ تو یہ کیا پیغام دے کے گئے؟ کیا اے لوگو، کل میں بھی تمہاری محفلوں کا رونق ہوا کرتا تھا، میں بھی تم سے بیٹھ کر اپنی باتیں شیئر کیا کرتا تھا، میں بھی اسی طرح مجلسیں قائم کرتا تھا جس طرح میں نے اس عارضی دنیا کو چھوڑ دیا، میرے بعد تم بھی آنے والے ہو، لیکن یاد رکھنا وہاں ایک ہی چیز قائم آئے گی، وہ ہے نیکی، وہ ہے نماز، وہ ہے تلاوت، وہ ہے ذکر، وہ ہے حسن اخلاق۔ اگر ان چیزوں کو اپنا لیا، اپنے اندر اخلاق اچھے پیدا کر لیے، نماز کا اہتمام کر لیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کر لیا، تو تم کامیاب۔ قرآن پاک نے اعلان بھی کر دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس انسان نے دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لیا، جنت کا مستحق بن گیا، وہ ہے کامیاب۔ اس لیے جس طرح وہ چلے گئے، ایک دن آئے گا ہم نے بھی چلے جانا ہے، اس فانی دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اس ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کریں۔ جو چیز وہاں کام آئے گی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی سب ہمیں چھوڑ جائیں گے، قبر میں ایک ہی چیز ہے، وہ نیک اعمال۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی
موت کا مقام متعین کر دیتا ہے تو وہاں پہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ وہاں پہنچ جائے اور وہاں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تلاوت اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ افضال طالب صاحب سینئر نائب صدر لاہور پریس کلب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ عمران شیخ صاحب جوائنٹ سیکرٹری ہیں لاہور پریس کلب کے، اور محبوب چودھری صاحب ممبر ہیں گورننگ باڈی کے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سب ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں کہ جن کی یاد میں آج ہم یہاں جمع ہیں۔ ہمارے ساتھ ضیاء الدین انصاری صاحب امیر جماعت اسلامی لاہور موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ عبداللہ عالم مرحوم کے بڑے بھائی حافظ اکرم صاحب ہماری اس محفل میں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ شہداء کی سرزمین وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والا ہمارا بھائی، جس نے ایک طویل صحافتی کیریئر گزارا اور انہوں نے ایک طویل صحافتی دور ہمارے ساتھ گزارا، اور یہ بہت سارے نشیب و فراز انہوں نے دیکھے، نہ صرف پاکستان کی سیاست کے بلکہ پاکستانی صحافت کے بھی۔ انہوں نے ریاستی جبر بھی برداشت کیا، لیکن دیانتداری اور ایمانداری اور حق گوئی کا جو دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ معاشی مشکلات بھی برداشت کی، انہوں نے اپنی اولاد کی بھی بہترین تربیت کی، اور لیکن اس سارے مرحلے کے اندر کبھی اپنے نظریے پر، کبھی اپنی دیانت پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں، یقیناً آپ سب ان سے واقف ہیں، تو میں تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے سینئر صحافی حامد ریاض ڈوگر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں اس تقریب کے پہلے مقرر جناب فاروق بھٹی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مرحوم کے حوالے سے اپنی یادوں کا تذکرہ ہمارے ساتھ کریں۔ عبداللہ عالم کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے بہت مشکل کام۔ اس پریس کلب کے در و دیوار، یہی نثار عثمانی ہال، یہاں ہم دیکھتے تھے کہ عبداللہ عالم تسیر مصطفیٰ کے لیے تزیتی ریفرنس کروا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے تھے کہ وہ کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آیا ہوں آج تو مجھے لگا کہ وہ کہیں سر رائے ملیں گے اور جپھی ڈال کے کہیں گے کیا حال ہے فاروق بھائی۔ عبداللہ عالم کا اس طرح اچانک سے جانا ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں جن کا خیال ہے کہ انہوں نے 200 سال جینا ہے۔ عبداللہ عالم نے جتنا وقت گزارا وہ اپنی بہت عاجزی، محبت کے ساتھ اپنے پروفیشن سے وابستہ رہے۔ میں ان کو 35 سال میں نے دیکھا ہے، ان 35 سالوں میں یہ نہیں ہوا کہ وہ پراپرٹی ڈیلر بن گئے ہوں، یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی وقتی ضرورت کے تحت قلم کہیں سائٹ پہ رکھ کے کوئی اور بزنس شروع کر دیا ہو۔ انہوں نے ہمیشہ ایک بہترین جرنلسٹ کی طرح کام کیا۔ تنخواہ کتنی ملی ہے کتنی نہیں ملی، کبھی ان کو ان کے چہرے پہ ہم نے کوئی وہ مشکل وقت نہیں دیکھا۔ ایسا محبت کرنے والا جوان، ایسا 6 فٹا جوان، میں اس کی آنکھ کی جو حیا ہے وہ بھی مجھے یاد ہے۔ پریس کانفرنسوں میں وہ سب سے دھیمی آواز اس کی ہوتی تھی، عاجزی اس کی رہی ہے، لیکن قلم اس کا کبھی بکا نہیں۔ اس نے جو لکھا، سچ لکھا، حق لکھا،
اپنی تحریک سے وابستگی کو کبھی چھپایا نہیں۔ اس نے جس در سے علم سیکھا تھا اس کو دیوار پہ لکھا، اس کو دل پہ لکھا۔ ہم نے جسارت کے پیجز میں، ہم نے مختلف سوشل میڈیاز میں ان کا کام دیکھا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ عبداللہ عالم واقعی اللہ کا بندہ تھا، اور عالم پہ، پوری دنیا پہ اس کا ڈنکا، اس کی آواز گونجتی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا بھائی 35 دن میں چلا گیا۔ مجھے ان کے بیٹے نے فون کیا، فرخ نے، کہ وہ آپ کا بڑا ذکر کرتے ہیں، وہ جو 100 دن کی آپ نے ان کی قید کے اوپر جو ولاگ کیا تھا اس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، تو آج کل بیمار ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ان کو؟ انہوں نے کہا ثریا عظیم میں ہیں، آپ آ کے ملیں، پھر وہاں رپورٹس دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے۔ یہ میں اسی وقت گیا ہوں، میں فرخ موجود تھا وہاں پہ، ڈاکٹر سے ملے، لیکن کوئی امکان نہیں تھا، اتنا پر رونق چہرہ، کوئی اثار نہیں تھے اس کے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے، لیکن اللہ کو جو منظور۔ اتنا صابر شاکر آدمی، اور میں نے اسے نہ دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کبھی کمپرومائز کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ اپنے اصول جو ہے وہ ترک کرتے دیکھا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جنت میں جب ہماری اللہ کرے کہ ہم بھی پہنچے وہاں پہ اور ہماری ان سے ملاقات ہو، تو میں کہوں کہ عبداللہ عالم، تو نے کبھی قلم کا سودا نہیں کیا، اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہاں جنت میں جگہ دی ہے۔ سلامت رہیں آپ لوگ۔ ان کی فیملی آئی ہے، کشمیر سے آئے ہیں دوست۔ جنازہ ان کا یہاں رات 12:30 بجے لاہور میں ہوا، اور 12:15 بجے رات کے، اور پورا منصورہ وہاں موجود تھا، ضیاء الدین انصاری صاحب وہاں موجود تھے۔ پھر پنڈی میں جنازہ ہوا، پھر وہاں پہ ایسے تھا کہ جب وہ اپنا غنی آباد میں پہنچے ہیں تو ایسے لگتا تھا کہ وہ کشمیر غنی آباد کے نہیں، پورا باغ سمٹ آیا ان کے جنازے میں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں لیکن وہ جاتے کبھی نہیں۔ شکریہ۔ مرحوم کے بھائی احسان اللہ تبسم صاحب موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں وہ کیسے تھے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور شعبہ صحافت میں قربانیاں دیتے ہوئے گھر کے لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے، کچھ اس پر روشنی ڈالیں۔ میرے انتہائی قابل احترام امیر محترم، پریس کلب کے بھائیوں اور بزرگوں اور سامعین محترم، میں صرف آپ سے 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ عبداللہ عالم میرے دوست چھوٹے بھائی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو واقعی عبداللہ ہی بنایا تھا، اللہ ہی کا بندہ بنایا ہوا تھا، اور ان کا ایک ہی پیغام ہوتا تھا ساری زندگی۔ انہوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیجئے، اور پوری انسانیت کی یکساں محبت کے ساتھ خدمت کیجئے۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ اللہ کی مانیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، اپنے سے یعنی بڑے علماء کرام اور بزرگان دین اور ولی اللہ جتنے ہیں ان کی مانیں، پھر اساتذہ کی مانیں، پھر اپنے بڑے بھائیوں کی مانیں، والدین کے ساتھ بڑے بھائیوں کی، اور اپنے سے سینئر کی، جیسے کہ جماعت اسلامی کے لوگ اپنے کارکنان کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں۔ باقی جیسے امام نماز پڑھاتا ہے تو امام کہتا ہے اللہ اکبر، تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا پڑتا ہے یا رکوع میں جانا پڑتا ہے۔ بالکل ایسی اطاعت عبداللہ عالم نے کی، جماعت میں بھی، گھر میں بھی۔ اور میرے چھوٹے بھائی تھے، میری زندگی میں کبھی اونچی آواز سے انہوں نے بات نہیں کی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے جو نوجوانوں سے
کہ ہمیشہ آپ لوگ بھی اسی طرح کی زندگی کو اپنائیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ قاضی حسین محترم نے کہا تھا کہ عزیزوں مرنے کو تو جی نہیں چاہتا، لیکن انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ جنت ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ مجاہد اول سردار عبدالقیوم اور ہمارے کشمیر کے ایک لیڈر ابراہیم صاحب کہا کرتے تھے کہ لوگوں سنو، یہ ایسے ہی لوگوں کو یہ لوگ ڈرا رہے ہیں، جنت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے۔ انشاءاللہ ہم سب جنت میں ملاقات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کرنے کی اسی طرح توفیق دے جیسے عبداللہ عالم صاحب کی تھی۔ جہاں تک فیملی کا تعلق تھا، مجھے نہیں معلوم کہ گاؤں کا کوئی آدمی یا کوئی بھائی یا کبھی ان کے ساتھ ناراض ہوا ہو یا وہ کسی سے ناراض ہوئے ہو، یا کوئی ایسا آدمی ہو جو ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ بول چال بند کی ہو یا کہتا ہے تعلق کیا ہو۔ پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی لاہور کے دفتر میں بھی بہت عرصہ انہوں نے نشر و اشاعت اور اخبارات کے شعبے میں محترم حافظ سلمان بٹ صاحب کے ذریعے وہاں بھی خدمات انجام دی۔ مجھے نہیں کسی رکن جماعت میں بھی چونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ نصف صدی سے ریلیٹڈ ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کارکن نے یا کسی رکن نے یہ کہا ہو کہ آپ کے دفتر میں، جماعت اسلامی کے لاہور کے دفتر میں عبداللہ عالم صاحب نے ہم سے کوئی بدتمیزی کی ہو۔ پھر ان کو میں نے یہ دیکھا کہ پریس کلب کے لوگوں کے ساتھ چونکہ میرے جتنے صدور کلب رہے ہیں ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، الحمدللہ کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ اللہ کا میرے اوپر خصوصی کرم رہا ہے بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب مسلمانوں کو ایک اور نیک، متحد و متفق، یکساں و مساوی، ہم سطح و ہم خیال، ہم اعتقاد و ہم آواز بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یوتھ لیڈر ہیں احمد سلمان بلوچ صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ مرحوم نے اپنے صحافتی کریئر میں ریاستی جبر برداشت کیا اور کئی بار پابند سلاسل بھی ہوئے، تو ان کے جیل کے دنوں کے ایک ساتھی جنید صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جیل کے دنوں میں ان کا رویہ کیسا تھا، ان کے شب و روز کیسے تھے وہاں پر، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، کچھ تذکرہ کریں۔ اب میں جب دوسری دفعہ ریاست کا جو سا فسطائیت کا شکار ہوں، میری تب ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دفعہ میں پہلے جب آیا ہوں تو تب تو میرے ساتھ نہیں تھے وہ، دوسری دفعہ جب میں گیا ہوں، بیسیکلی میں رہائشی ہوں شاہ جمال کا، ان کا گھر ادھر بھی ہے ایک، تو بڑی تکلیف ہوئی ہے مجھے جب ان کا پتہ چلا ہے کہ وہ جیل سے آئے ہیں اور آ کر وہ جو سا بیمار ہو گئے ہیں، اور تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا ہمیشہ نفیس آدمی تھے، میری بیرک کے ساتھ ان کی بیرک تھی، وہاں پر وہ جو سا ان کو جو سا بند کیا تھا، میری دوسری بیرک تھی، ان کی ادھر والی تھی۔ تو جب ہماری صبح گنتی کھلتی تھی، ہمیں جب چھوڑا جاتا تھا تو جناب ہمیں ملتے تھے، تو ان کے چہرے پر میں نے ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی ہے۔ ان کا پیار محبت چھوٹے بھائیوں جیسا تھا، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، یقین کریں ہم ٹوٹ گئے تھے، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا کہ بیٹا یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ٹائم گزر جانا ہے۔ میرے سے بات نہیں ہو رہی جب میرے کانوں میں ان کی خبر پڑی ہے کہ عبداللہ صاحب جو سے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تمام دوست جو سے ان کے لیے جو سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی کروڑ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے، بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کروں۔ اس طرح کے لوگ جو سے بہت مشکل سے ملتے ہیں، میں نے بہت تلاش کی ہے، ایسے لوگ مجھے آج تک نہیں ملے۔ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ، کسی کے ساتھ انہوں نے نہ کبھی اونچی آواز میں بات کی ہے، ہمیشہ انہوں نے دوسروں کو کہا ہے کہ یار حوصلہ رکھیں، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا۔ پھر میرے ساتھ وہ جیل ٹرائل بھی بھگتے رہے ہیں،
باہر آ کر بھی ان کی جون سا نا وہ چین سے نہیں بیٹھے. انہوں نے فستائیت جو اس کے اوپر انہوں نے شکار رہے ہیں, جبر جو ان کے اوپر ہوا ہے, وہ پھر بھی مقابلہ کرتے کرتے آخر اپنی جان کی بڑا تھا. میرے ساتھ ملنا جلنا تھا, کھانا بھی ہم اکٹھے کھاتے تھے. نماز انہوں نے ماشاءاللہ, ایک اور بات بتاؤں, وہ ہمیں وہاں پر جماعت کرواتے تھے. انہوں نے جماعت کروانی, پھر انہوں نے اس کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں سمجھانا. تو بڑا کچھ سیکھا ان سے. ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ رہے گا. یہاں پر فاروق بھائی بھی بیٹھے ہیں, جب سے ان کا انتقال ہوا ہے میں مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت کرے, بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی مغفرت کرے. بہت شکریہ. ہیں اور انہیں چراغ لے کر بھی ڈھونڈا جائے تو مشکل سے ملتے ہیں کہ جس شخص نے چند روز بھی ان کے ساتھ گزارے وہ آج ان کے لیے اس کی آنکھیں نم ہیں اور وہ ان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کر رہا ہے. ہمارے ساتھ صحافی رہنما حامد ریاض ڈوگر صاحب موجود ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صحافت میں جو ان کی جد و جہد ہے اس کے حوالے سے حاضرین کو آگاہ کریں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عبداللہ عالم ہمارے درمیان نہیں رہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ دل نہیں مان رہا, یقین نہیں آ رہا کہ اب ہم عبداللہ عالم کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے. عبداللہ عالم سے میرا تعلق 2-4 برس کی بات نہیں, یہ نصف صدی کا قصہ ہے. میں 1980 میں اس صحافت کے کارزار میں داخل ہوا تو جن لوگوں سے سب سے پہلے واسطہ پڑا ان میں ایک عبداللہ عالم بھی تھے. اصل بات یہ تھی کہ جسارت میری بچپن کی محبت تھی. میں اسکول بوائے تھا جب جسارت شروع ہوا, تو اس وقت سے لے کے جسارت کے ساتھ ایک محبت کا تعلق قائم ہو گیا تھا. تو جب میں اپنے عملی صحافت میں داخل ہوا تو عبداللہ عالم ان لوگوں میں شامل تھے جو جسارت کے کارکنان تھے. رؤف طاہر لاہور میں جسارت کے بیورو چیف تھے اور عبداللہ عالم ان کے ساتھی تھے. پھر چونکہ میں نوبھارت تھا 1980 میں, تو جسارت اور نظریاتی اور تحریکی تعلق کی وجہ سے اکثر و بیشتر ان کے دفتر آنا جانا رہتا تھا. تو اس لیے ان سے بہت قربت پیدا ہو گئی تھی. پھر یہاں ٹریڈ یونین کا آغاز ہوا, اس میں حصہ لینا شروع کیا, تو اس میں بھی ہم نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی بنیاد رکھی, دستور گروپ کی. تو اس میں عبداللہ عالم قدم قدم پہ ہمارے ساتھی رہے. اور یہ پریس کلب کے الیکشن ہمارے لیے ہر سال ایک آزمائش ہوا کرتے ہیں. ہم یونین کی سطح پہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں گروپ کی حمایت کرنی ہے, فلاں دوستوں کا ساتھ دینا ہے, تو ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ, ہمارے بعض ساتھی راستہ جدا کر لیتے ہیں چند دنوں کے لیے, الیکشن کے دنوں کے لیے. لیکن عبداللہ عالم ایک ایسا ساتھی تھا جس نے کبھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا. ہم نے جو فیصلہ کیا کہ ہم نے فلاں گروپ کے ساتھ چلنا ہے, پی ایف یو جے دستور جو ہے فلاں جرنلسٹ پینل کی حمایت کرے گی, پروگریسو حمایت کرے گی, یا فلاں گروپ کی حمایت کرے گی, فلاں پینل کے ساتھ چلے گی, تو عبداللہ عالم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا فیصلہ کر لیا. اس نے کہا آمنا و صدقنا, جو ہم نے فیصلہ کیا اللہ کا شکر ہے کہ ہم
اجتماعی بصیرت سے فیصلہ کرتے تھے. جو نظریاتی تحریک نے ہمیں سکھایا ہے ہم اس کی روشنی ہی میں فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہم بہت سے دوستوں کو اپنے سے اس فیصلے سے ڈیویٹ کرتے ہوئے بھی محسوس کرتے تھے. لیکن عبداللہ عالم نے کبھی ہمیں اس ضمن میں بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا. عبداللہ عالم کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا تھا. میں مختلف اخبارات سے ہوتا ہوا 8 مارچ 1995 کو جسارت پہنچا. آج 30 سال ہو چکے میرے اس سفر کو جسارت کے ساتھ. اس وقت عبداللہ عالم جسارت میں نہیں تھے، وہ چھوڑ کے جرت جا چکے تھے. لیکن جسارت وہ اسی طرح آتے تھے جیسے ان کا اپنا دفتر ہو. وہ اکثر و بیشتر آ کے گپ شپ کرتے اور صحافتی دنیا کی بہت سی خبریں ہم سے شیئر کرتے. بہت اسی طرح ان کے ساتھ ایک عجیب تعلق تھا. ابھی وہ جیل کی یاترا کر کے آئے. انہوں نے اس آزمائش کو بھی پوری خندہ پیشانی سے بھگتا. جب وہ ضمانت پر رہا ہو کے آئے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میرا خیال تھا کہ پشمردہ چہرہ ہوگا، لیکن نہیں. میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ماشاء اللہ شاش بشاش تھا، اور ان جو کہتے ہیں نا جی، ان کی چہک مہک جو گفتگو میں تھی وہ پہلے ہی کی طرح برقرار تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ. میں نے محسوس کیا کہ جتنے دن وہ جیل میں رہے ان کے اندر کا صحافی انہوں نے مرنے نہیں دیا، اور جب وہ باہر آئے تو ان کے پاس جیل کی دنیا کی بے شمار خبریں موجود تھیں. اور یہ خبریں مجھے خوشی ہوئی ان سے مل کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، کہ یہ خبریں منفی نوعیت ہی کی نہیں تھیں. ان کے پاس جیل کے بہت سے مثبت تجربات بھی موجود تھے، اور وہ جیل کے حوالے سے بہت سی اچھی خبریں بھی دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اچانک چلے گئے. مجھے تو میں نے بتایا یقین نہیں آ رہا. ایک دن اچانک احسان اللہ تبسم بھائی کا فون آیا. انہوں نے یہ بتایا کہ یار بہت بری خبر ہے، میں نے بہت کم لوگوں سے شیئر کی ہے، لیکن آپ کا بھائیوں والا تعلق ہے تو میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہمارا بھائی عبداللہ عالم شدید نوعیت کی بیماری میں، خطرناک نوعیت کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے. اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کرے. اور پھر یہ چند دن ہی ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. جس دن وہ فوت ہوا مجھے تو خبر نہیں ہو سکی، ورنہ میں ضرور جنازے میں شریک ہوتا. صبح سویرے میں فجر کے بعد موبائل دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے یہ خبر ملی. میں نے تبسم بھائی کو فون کیا. میں نے کہا پتہ کرتا ہوں کہ جنازہ کتنے بجے ہے. ان کا فون بند تھا، رابطہ نہیں ہو رہا تھا. میں نے منصورہ فون کیا تو مجھے نہایت دکھ بڑی خبر سننے کو ملی کہ ان کا جنازہ تو رات 12 ساڑھے 12 بجے ہو گیا، اور ان کی میت تو باغ روانہ کر دی گئی ہے. اور پھر 2 دن بعد میرا تبسم بھائی سے رابطہ ہوا. انہوں نے بتایا کہ جی اسلام آباد میں بھی ماشاءاللہ بہت بھرپور جنازہ ہوا، اور پھر کشمیر میں بھی کشمیری بھائیوں نے اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے بھرپور انداز میں ان کے جنازے میں شرکت کی. اب ہم ان کے لیے دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے پوری زندگی جس نظریے کے ساتھ وابستہ رہ کے گزاری، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. گڑے بت خانے مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برہمن کو. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت شکریہ. وہ ہمارا بھائی اب ہماری دعاؤں کا منتظر ہے. آپ سب سے یہی گزارش ہے
کہ عبداللہ عالم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. باغ آزاد کشمیر سے مرحوم کا تعلق تھا اور باغ میں رہنے والوں کو پیار سے باغی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا بھائی، ہمارا مرحوم بھائی حقیقت میں باغی تھا. اس نظام کا، اس جبر کا، اس میں ہونے والی ناانصافیوں کا وہ یقیناً باغی تھا. اسی لیے ریاست اس کی اس بغاوت کو برداشت نہیں کر سکی اور اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کو جیل کی یاترا کروائی گئی، جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے. اور وہ مرجع خلائق شخصیت جو جہاں بھی رہی اس نے دوست بنائے. کشمیر ہاؤس سے تشریف لائے ہمارے ایک دوست فاروق آزاد، ان کے حوالے سے کچھ یادیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ہوئے آج کئی اور دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے. وہ دوست جو کافی عرصے سے نہیں ملے تھے، ہمارے پریس کلب کے کچھ دوست ہیں اور دوسرے بھی، چلے اس بہانے سے ملاقات رہتی ہے. تو میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ غم بانٹنے کی چیز نہیں، پھر بھی دوستوں ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو. عبداللہ عالم صاحب نے جس طرح اپنے وہ جیل کے دن کاٹے ہیں، یہ ایک عجیب سی داستان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہادری کو داد دینی پڑے گی. اور پھر میں عبداللہ عالم صاحب کی بھتیجی یعنی کہ عطا اللہ اسرائیل صاحب کی بیٹی کی شادی میں موجود تھا. وہاں پہ تمام کشمیری نمائندین موجود تھے، لیڈران موجود تھے، اور وہیں ہمیں پتہ چلا کہ وہ صاحب فراش ہیں. اور بالکل ایسے ہی پتہ چلا کہ شاید وہ 1-2 دن کے مہمان ہیں. لیکن وہ اسرائیل صاحب نے کہا کہ نہیں، اب سب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ شادی کر لیتے ہیں، تو وہ شادی پہ سارے موجود تھے وہاں پہ ملاقات. تو وہ تو ایک ہنستی مسکراتی ہوئی چیز تھی. ان کے سارے خاندان، سارے بھائیوں سے میرے تعلق رہے ہیں. اسرائیل صاحب کے پاس تو میں تقریباً ہر دوسرے دن جو ہے یہ میرے پاس آ جاتے ہوتے تھے مال روڈ پہ، یا میں ان کے پاس ان کے آفس میں چلا جاتا تھا. تبسم صاحب سے بھی میرے خیال ہے 30-35 سال بلکہ 40-45 سال سے تعلق ہے. تو یہ سارے اس خاندان سے، اور یہ سارے خاندان، عبداللہ عالم بھی اور یہ سارا خاندان، یہ ایک مثالی خاندان ہے. ان کے ہمیشہ چہروں پہ مسکراہٹ رہی ہے، کوئی لڑائی جھڑائی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ کہ عبداللہ عالم کی شخصیت جو تھی وہ بہت ہی عظیم شخصیت اور عظیم آدمی تھے. ان کی گفتگو میں جو نکھار تھا، گفتگو بولتے تھے، ان کے جو ایڈیٹوریل اداریے ہوتے تھے، جو دوسری چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی بڑی. اور پھر دیکھیں کہ ان کو چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے پاس سب دعاؤں کے سوا کچھ نہیں، اور ہم ان کے بھائیوں کے، ان کے خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، بلکہ شریک رہتے ہیں. ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں بھی ہمت حوصلہ دے کہ یہ اتنے عظیم نقصان سے جو ہے نا اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں. تو بہت مہربانی آپ کی، پریس کلب والوں کی بہت مہربانی، جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اس کی تو مثال میں کیا دے سکتا ہوں. تبسم صاحب تو بلکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ، میں یہ بتاتا ہوں کہ جب تبسم صاحب اور ان کے جو بڑے بھائی جو مسجد شب بھر تھی اس کے امام تھے وہ بھی، اور تبسم صاحب کا تو یہ کہ جب وہ یوم یکجہتی منانا تھا تو بینظیر صاحبہ اور اپنا جماعت اسلامی کے نمائندین، تو ایک فیصلہ ہوا کہ یہ 5 فروری منانا چاہیے. تو اس وقت اس سے کچھ دن پہلے جو تبسم صاحب کا فون آیا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ 5 فروری کی کوئی کشمیر میں اہمیت ہے. تو میں نے کہا تھا نہیں، 5 فروری کی آج تک مطلب میں نے کوئی اس کو تاریخ نہیں. تو اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی اور وہ سارا جو ہے نا کنڈکٹ کیا تھا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے تعلقات اتنے عرصے سے ہمارے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی انتہائی دکھ ہوا ہے، انتہائی دکھ کے ساتھ جو ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، جنت الفردوس میں جگہ جائے. اور مطلب ہے کہ بس آپ یہی گزارش ہے کہ دوستوں کا خیال رکھیں. بہت مہربانی، شکریہ. عمران شیخ صاحب جوائنٹ سیکرٹری لاہور پریس کلب کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے پیارے بھائی کے حوالے سے اظہار خیال کریں. یقیناً عبداللہ اکرم صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے. ابھی بھی میں تصویر ان کی دیکھ رہا تھا،
व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अभी भी मुस्कुराता चेहरा अभी भी मेरे सामने आ रहा था कि जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। तो वाकई ये बहुत बड़ा लॉस है हमारा। तो उनकी फैमिली यहाँ मौजूद है, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जहाँ उनके घर वाला का ये लॉस तो जो है वो फैमिली का लॉस तो वाकई कोई पूरा कर नहीं सकता, कोई भी आ जाए, लेकिन जहाँ ये तंजीम का जो सी जमात इस्लामी या कश्मीर का और इनके भाइयों का और इनकी फैमिली का जितना बड़ा लॉस है, उतना ही बड़ा ये प्रेस क्लब का भी लॉस है, ये साफ़ी कम्युनिटी का उतना बड़ा लॉस है। और ये अखलाक कभी पूरा किया नहीं जा सकता। इतने अच्छे इंसान, इतने खुश अखलाक इंसान कि जिस महफ़िल में बैठते थे ऐसा लगता था उस महफ़िल की जान है। तो अल्लाह भी उन्हें बरीक रहमत करे। मतलब बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर दिया। तो मेरी अभी मैं उनका अतावा साहब बैठे हुए हैं कि भाई ऐसे लगता है जैसे वही बैठे हुए हैं, उनके भाई की बिल्कुल रिजेम्बलेंस उनके साथ मिलती है। एहसान साहब आपका भी शुक्रिया, और आप उनके भाई हैं तो ये खिलाफ वो तो किया नहीं जा सकता। बस ये उनकी यादों के लिए सब दोस्त बैठे हुए हैं। अल्लाह मियाँ उन्हें गरीक रहमत करे और उनके अगले दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र व जमील अता फरमाए, आप तमाम को। और हम इंशाल्लाह उनकी फैमिली से राब्ते में रहेंगे, जो हो उसका प्रेस क्लब इंशाल्लाह उनके साथ है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। शरीक बज़्म दिल हैं, चिराग भी हैं फूल भी, मगर जो जाने अंजुमन था वो कहाँ चला गया। मरहूम अब्दुल्ला आलम के हवाले से अपनी यादें शेयर करने के लिए मैं अहमद सलमान बलोच साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ यादें शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम मेहमानान गिरामी, वाजिबुल एहतराम फैमिली मेम्बर्स, अब्दुल्ला आलम साहब, बिलाशुबा आज हम सब यहाँ पर ऐसी शख्सियत की ताज़ियत के लिए, याद के लिए, दुआए मग़फ़िरत के लिए मौजूद हैं कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर से शहर लाहौर का सफ़र किया, इस बड़े शहर के अंदर मेहनत के साथ, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ एक अहम मुकाम भी पाया। आज हम सब यहाँ पर इसी हवाले से इकट्ठे हैं कि ये तज़कीर भी है कि बिलाशुबा कोई ऐसा शख्स कि जो गुज़र जाए, उसकी याद में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो ये मेरे और आपके लिए भी तज़कीर है इस हवाले से कि ज़िंदगी के अंदर अच्छे किए हुए काम आपके सामने भी आते हैं और वो देर बाद याद भी किए जाते हैं। अब्दुल्ला आलम साहब से राब्ता जमात इस्लामी की बुनियाद से ही था। जमात इस्लामी की तंजीम के अंदर भी वो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पे मौजूद भी रहे। जमात इस्लामी लाहौर के दफ्तर में इस्तक़बालिया के ज़िम्मेदार भी, राब्ता सेक्रेटरी भी थे। अभी जब बार बार उनका तज़किरा भी हो रहा था तो उनके किए हुए फ़ोन अभी भी याद आ रहे हैं कि किस तरह से मुस्करा के बात करना, एक दफ़ा फ़ोन करना, फिर दोबारा प्रोग्राम की याद दहानी के लिए फ़ोन करना। बिलाशुबा उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी और इस हवाले से इत्मीनान है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारी कि अपनी ख़ानदान के अंदर भी जमात इस्लामी के हवाले से, तरबियत के हवाले से, तहरीक के हवाले से भी बहुत मेहनत भी की। आज ये देख के इत्मीनान भी होता है कि उनकी औलाद, उनकी फैमिली आज भी जमात इस्लामी के साथ जुड़े हैं, उनके जवान भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है
کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بلا شبہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری، اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ بہت شکریہ۔ مرحوم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے ہمارے دوستوں نے رکھے ہیں، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بیتی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا گواہ ہے کہ عبداللہ عالم صاحب کا اخلاق، ان کا رویہ اور ان کا لوگوں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اور وہ جیسے کسی نے کہا کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے شمع محفل اور جانے محفل ہوا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ہم خود گواہ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور ہم نے اپنے اوپر ان کو اس تعلق کو محسوس کیا ہے۔ میں مرحوم کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اکرم صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مرحوم کی جو خوبیاں ہیں اور جو ان کی گھر میں ان کا تعلق اور رویہ تھا اس کے حوالے سے کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ رسول کریم، میرے پریس کلب کے دوستوں اور بزرگوں اور تمام علاقے کے لوگوں اور ساری محفل کے لوگوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے بھائی صاحب کو بڑے اوصاف دیے تھے اور عزت احترام کا ایک ایسا جذبہ دیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بڑی عمر کا کوئی آدمی آتا تو وہ فوری طور پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ تو خاص طور پر اتنا احترام تھا کہ ذاتی طور پر میں اگر ان کے گھر چلا جاتا یا کہیں مجھے دیکھتے تو فوری طور پر کھڑے ہو جاتے۔ اور آخری دنوں میں ایک دن پہلے میں جب گیا تو وہ میرے بیٹے کو کہنے لگے کہ بھائی صاحب کو نہ لایا کریں، وہ خود بڑی عمر کے ہیں، کہ ان کو زیادہ تکلیف ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا تو اس کو نہ لائیں، ان کو نہ لایا کریں۔ تو وہ فوری طور پر ٹھیک ٹھاک ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتے اور کچھ دیر مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتے اور احتراماً وہ اٹھ جاتے۔ تو ایسا اللہ کا انعام تھا کہ ہر وقت ہر محفل میں اپنے خاندان میں، کنبے قبیلے میں اور گھریلو معاملات میں ایک دوسرے کا احترام، اور جب بھی کوئی بات کریں تو اس کو ماننا فوری طور پر۔ تو کوئی علاج و تاکہ سے نہیں کرتے تھے۔ میں نے اگر زندگی میں بھر میں کوئی بات کی کہ بھائی عبداللہ ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی صاحب ایسے ہی کریں گے، تو جیسے ہی ان کو کہا وہ اسی طرح کرتے رہتے۔ اور اسی طرح بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اور کنبے قبیلے خاندان کے ساتھ یعنی کوئی اپنی سختی نہیں دکھاتے تھے اور ہمدردانہ طور پر بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے حسن اخلاق کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کے اس اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی درجات کی بلندی عطا فرمائے اور ان کی کمی کوتاہیوں سے اللہ رب العزت درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب۔ ہم سب یقیناً ان یادوں کے امین ہیں کہ جو ہمارے وقت عبداللہ عالم صاحب کے ساتھ گزرا۔ تو میں اپنے حاضرین سے اور اپنے مہمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ساتھی اگر اپنی یادیں شیئر کرنا چاہے تو یہ مائک حاضر ہے، تو آپ اپنے پاس یہ مائک منگوا کر اپنی یادیں اور باتیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی تھے، ٹیلیویژن کے مالک تھے، صاحب کی بات کا کام کرتے ہیں، ہم اس تمام فیملی سے تقریب کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہماری ریاست کشمیر کی بات کے لیے ہے، سب بڑے لیے ملکہ جماعت اسلامی سے ہے اور ان کی سماجی اور سیاسی خدمات ہے۔ بتاؤں گا اس کا حصہ میرے بھائی، میں ان سے تمام پہلو سے تقریب کا کام کرتا ہوں۔ ہم لاہور پار کی طرف سے یہاں آئے تقریب کا کام کرتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے میں جو بات کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اور رات کے لیے اچھے سوال پیدا کرے بھائی کو بہت بہت شکریہ۔ کے لیے
دیوانہ وار جو ہے متحرک رہتے تھے. ابھی چند دن پہلے مصطفیٰ تحصیل صاحب کا یا اسی حال کے اندر تعزیتی ریفرنس ہوا, اس حوالے سے بھی وہ تقویٰ کر رہے تھے, میسیجز کر رہے تھے, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ پروگرام تاکہ جاندار ہو, بہترین ہو. مقررین کو بھی جو ہے وہ دعوت نامہ دے رہے تھے. اسی حوالے سے اگر یہاں پہ ان کی صحافت کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی تحریریں جو ہیں وہ جو ہے مشعل راہ ہوتی تھی, مضبوط جو ہے رابطہ ہوتا تھا تمام صحافی کارکنوں سے. ٹریڈ یونین کے اندر بھی وہ متحرک رہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ہمیشہ بے باک صحافت کی, انہوں نے کبھی بھی اپنے قلم کو نہیں بیچا, اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا. اور عبداللہ صاحب جو ہے ہمیشہ سے ینگ جو ہے جرنلسٹ کے لیے مشعل راہ رہے ہیں, اور جو ہے کافی عرصہ انہوں نے صحافت میں گزارا ہے, اور ان کی تحریریں جو ہے وہ انتہائی جاندار ہوتی تھیں, اور پڑھ کر جو ہے پتہ چلتا تھا کہ واقعی جو معاشرے کے اندر ظلم ہے, ناانصافی ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ توانا آواز بلند کی. صاحب اور میں نے کافی عرصہ مختلف اخبارات میں اکٹھے کام کیا ہے, تو وہ دھیمے مزاج کے مالک تھے. ہمیشہ انہوں نے جو بھی حکم ہوا اس کو اوبے کیا, اور سوال بھی اگر کسی سے کرتے تھے تو وہ بھی دھیمے مزاج میں. جب ان کی بیماری کا مجھے پتہ چلا تو یقیناً بڑا دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کو صبر جمیل دے, اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور ہمیں ان مشعل راہ بننے کی توفیق دے. آمین. عبداللہ عالم میرے بڑے بھائی تھے, اور ان سے میرا بہت قریبی ایک قسم کا تعلق تھا, پیار اور محبت تھا. تو وہ جب سے جیل میں گئے تو ان کے اندر ایک بغاوت کا جو ہے ایک جاندار ایک جو ہے تڑپ پیدا ہوئی کہ معاشرے کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, اس کے سامنے سینہ سپر ہونا چاہیے, اس کے سامنے آواز بلند کرنی چاہیے کہ جو لوگ بے گناہ جو جیلوں کے اندر بھرے پڑے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, کسی اور نے جرم کیا, اور اس جرم کی پاداش میں وہ سال جیل کے اندر ہے. اور یہ باتیں وہ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی یہ خامی ہے ہمارے انصاف کے نظام کے اندر, کہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں. ان خامیوں کو دور کیا جائے اور معاشرے کو انصاف دلانے کے لیے مجھے کہتے تھے کہ آپ کوئی کردار ادا کریں, اور انشاءاللہ ان کی اس جو ہے نا وہ بات پر میں کوشش کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو ہے انصاف کے لیے اور ظلم کے نظام کے خلاف جو ہے اعلان بغاوت کیا جائے, اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. فرخ عبداللہ موجود ہے, میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے والد کے حوالے سے. لاہور پریس کلب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام رکھا میرے والد صاحب کے لیے. یقیناً میرے والد صاحب ایک مثالی انسان تھے, دوست بھی تھے, اور اپنی زندگی کے حوالے سے باتیں شیئر کرتے تھے. جماعت کا پروگرام ہو یا کوئی پریس کلب کا پروگرام ہو, اس کو ہمیشہ سبق آموز بناتے تھے. اسی طرح بیمار پرسی میں ایک دن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا, اور ڈانٹنے کے بعد تھوڑی دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا ہے. مجھے بلایا اور مجھے پیار دیا اور مجھ سے معذرت کی. میرے لیے وہ لمحہ بہت دل کو دکھانے والا تھا, اور میرا دل بہت شکستہ ہوا. کچھ روز پہلے جب ڈاکٹر حضرات نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اب کچھ دن کے مہمان ہیں, اٹس ٹائم ٹو گڈ بائی یور فادر, تو میں نے ایک سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا, اور میں والد صاحب کے سامنے بیٹھا, اور میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. شاید میرے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کون مجھے کہے گا کہ آپ بہت اچھے لگ رہے تھے. تو ان کی ہمت, ان کی نیکی, ان کا اصرار, ان کی قربانی, انشاءاللہ ہم میرا بھائی
چھوٹا بھائی انجینئر فیضان عبداللہ اور میں فرح عبداللہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. ہم پریس کلب کے ساتھ بھی انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے اور جو ان کی صحافتی خدمات ہیں وہ انہوں نے کافی حد تک لکھی ہوئی ہیں, مرتب کی ہوئی ہیں, انشاءاللہ کبھی وہ بھی ان کے حوالے کریں گے. اس کے علاوہ جب وہ جیل میں گئے تو وہ قید تنہائی جو تھی وہ اللہ کی طرف رجوع تھی, رجوع الہی تھی ان کا, اور پکا اللہ کی طرف ان کا رجوع تھا. میری بار بار ان سے ملاقات ہوتی رہی. اسی طرح جب بیمار پرسی میں آئے تو تب بھی ان کے اللہ سے تعلق اور مضبوط رہا اینڈ تک, آخری دن تک. تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے بہت سی دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور مجھے اور میرے بھائی کو ہمیشہ نیکی کی ہدایت دے, اور جو ان کی لائن تھی, ان کا جو راستہ تھا, اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ, تمام دوستوں کا شکریہ. جی آج تشریف لائیے. میں حریت کانفرنس کی طرف سے, مقبوضہ کشمیر کی طرف سے ہمارے عبداللہ عالم اور میں اپنا ایک غائبانہ تعارف بھی کروں. میں ایک سینئر صحافی بھی ہوں, اور عبداللہ بھائی کو جب میں نے کہا کہ سرمن صاحب جب پریس کلب کے صدر تھے, میں نوائے وقت کے ساتھ وابستہ تھا. عبداللہ عالم سے میں نے شیئر کیا, میں نے کہا یار انہوں نے مجھے آفر کی تھی پریس کلب کی ممبرشپ, انہوں نے کی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ, میں نے کہا نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے, میں نے نہیں, اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آج یہ اہتمام دیکھ کے مجھے پتہ چلتا نہیں ممبرشپ ہونی چاہیے. پھر میں پی پی آئی میں کام کی, یہاں تو ذمہ داران نہیں رہے لیکن یہاں ذمہ داران ہیں, آپ نوٹ کریں. پھر میں پی پی آئی میں زیر شہزاد کے ساتھ بھی کام کی میں نے, اور آج میں بیورو چیف بھی ہوں کشمیر انٹرنیشنل پوسٹ کا. اور جب میں پنجاب کے لیے اس کی رجسٹریشن لینا چاہتا تھا, ڈکلریشن, یہ عبداللہ عالم صاحب نے مجھے ہر پل گائیڈ لائن دی. میں کہتا ہوں کہ جب وہ بیمار تھے, یقین کریں مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس کے لیے وہ مجھے اچانک ہوٹل میں فاروق بھائی ملے تو انہوں نے کہا, میں نے کہا کیا, انہوں نے مجھے جوس ووس پلائے اپنے کر کیا. میں نے کہا آپ کیسے یہاں, انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب ادھر ہاسپٹل میں ہیں. میرے تو ہوش ہی, مطلب میں پھر گیا تو میں نے اس کو جو کہ میں نے کہا یہ رمضان مبارک میں آپ روزہ چھوڑنے کے لیے ادھر ڈرامہ کیا ہے. اس کے ساتھ میری ایسی دل لگی تھی. یقین جانے جب بھی عبداللہ بھائی کو ہم دیکھا کرتے تھے ہم سارے غم ہم بھول جاتے تھے. وہ ایسا انسان واقعی, یہ خاندان ہی ایسا ہے. میں عبداللہ بھائی کی, اور مجھے ادھر اطمینان ہوا کیونکہ میں ادھر نزدیک رہتا ہوں, مجھے ادھر اطمینان یہ رہا, میں نے اس کو کہا کہ ہم خدمت کریں. لیکن ان کے جینز جو ہے, ان کے بچے ابھی فاروق یا دوسرے جو رشتہ دار, ان کی جب میں نے ان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو میرا دل مطمئن تھا کہ نہیں جی یہ سیف ہاتھوں میں ہے. اور میں ان کے فاروق بھائی کو کہتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے, اس کے جانے کے بعد یہ پریس کلب کی آزمائش ہے, یہ ہماری آزمائش ہوا کرتی ہے. جب کوئی جاتا ہے نا پھر جو باقی وارثین ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے. باقی تو کل نفس ذائقۃ الموت, الدنیا و مضرور, آخر ہم سب کو تو جانا ہے. لیکن ہم نیکی کریں تاکہ لوگ ہمیں, جس طرح عبداللہ عالم کے حوالے سے سارے کسی نے کوئی, اور یہ دل سے ہم کہہ رہے ہیں, اس کو دیکھ کے اگر کوئی ہوتا تھا نا یہ, اور وہ انکریج کرنے والا تھا. میں ہر روز میں نے کہا نا میں صحافی ہوں, مجھے تو بلایا ہی نہیں ہے, مجھے خود کہنا پڑا. ایک تو میں کشمیر کا ریپرزنٹیشن ہوں حریت کا, دوسرا میں صحافی سینئر ہوں, لیکن مجھے بلایا مجھے خود کہنا پڑا. یہ ہماری بدقسمتی ہے, یہ پریس کلب کے ذمہ داران کی بھی بدقسمتی ہے. ان کو فیڈ نہیں کیا کہ کس کو کہاں رہنا ہے, کس کو کہاں بولنا ہے, یہ بدقسمتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس وہ ریشو, مطلب ہمارے پاس ہونا چاہے جو بندے یہاں آئے کون کس قد کا ہے, کس کی وزن کیا ہے, اور کون کیا ریپرزنٹ کر رہا ہے. لیکن چلے خیر ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, اس میں کوئی شکایت نہیں ہے. بدقسمتی ہے ہمارے. اور اس نے ہمیشہ, یقین جانے, میری شاعری, میرے نظم, میرے آرٹیکلز تقریباً روز میں لکھتا ہوں, ہر بار وہ سنتا رہا, دیکھتا رہا اور انکریج کرتا رہا. یہ انکریج کرنا ہماری روایت نہیں ہے, ہم تو ڈسکریج کرنے والے ہیں. چاہے صحافی برادری ہو, چاہے کسی بھی برادری سے, ہم ایک دوسرے کو ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن عبداللہ عالم کو ہم کبھی بول نہیں, ہی ول بی الائیو ان آور ہارٹس,
He is alive in heavens and he will be alive in our history. اور ہم سب اس کے لیے دعا کریں, ان کے وارثین کے لیے دعا کریں. میں پریس کلب سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کے لیے کوئی بھی ہمارے لائق کوئی حکم ہو, میں ان کے رشتہ داروں سے بھی گزارش کر رہا ہوں, ہمارے لائق کوئی حکم ہو تو ہم حاضر ہیں, کیونکہ مرنے کے بعد آزمائش ہوتی ہے. اور ہم دعا کریں گے ہمیشہ. میں جب سے عبداللہ بھائی گئے ہیں, حالانکہ مجھے جانا تھا, مجھے عام میٹنگ کے لیے جانا, جب میں نے اس کل مجھے یاد دہانی دلائی, فاروق بھائی نے مجھے واٹس ایپ کیا تھا, میں نے سارا کینسل کیا. میں نے کہا نہیں, ادھر آنا ہے, ادھر تو ضروری آنا ہے, یہ ہماری قومی دینی فریضہ ہے. اور ایک بات ہے, وہ دین پسند, مطلب وہ جماعت کے ساتھ, چونکہ جماعت اسلامی کا کیا, جماعت اسلامی ارکان تو یہ تو بارن ہوتے ہیں انسان دوست اور آخرت پرست, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن انصاری صاحب یا ایسے جو بھی ہے, بلوچ صاحب وہ جو بھی ہو, میں نے کئی بار کہا او بھائی ان کو سپورٹ کرو. کسی بندے نے مجھے کہا کیوں, ارے میں نے کہا سراج الحق آپ کو مسجد میں ملے گا, نواز شریف, عمران خان, زرداری آپ کو مسجد میں نہیں ملنے والا. یہ ان کی پکڑ ہوگی. ایسے لوگوں کو آگے لے آؤ جو آپ کی پہنچ میں ہوں گے, جو ہم جیسے کامن لوگ کے پہنچ میں ہوں گے. اللہ کرے کہ قوم کو عقل آئے, عبداللہ عالم کی طرح ہمارے بھی اقدار, کردار, گفتار میں ہم اعلیٰ ہو جائے اور اس کی مغفرت کرے, درجات بلند کرے. میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے جو ذمہ دار ہیں پریس کلب کے, اس کے مشن, جو اس کا مشن تھا میرا پریس کلب میں ممبرشپ دینا, اس کو آپ اب آگے لے جائیں گے. میں ذہین شاہ صاحب کو بھی کہوں گا, سرور صاحب کو بھی کہوں گا, اور جہاں کے ذمہ داروں کو بھی اپیل کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم اپنی اس تقریب کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آج کی اس تقریب کے جو خصوصی مہمان ہیں, امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مرحوم عبداللہ عالم کے حوالے سے جو ان کی یادیں ہیں وہ شیئر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں, ساتھیوں, عبداللہ عالم بھائی ہمارے درمیان نہیں رہے, لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرے پاس امانت ہیں, اور میں ان کو آپ کی طرف, ان کے وارثان کی طرف ضرور لوٹانا چاہتا ہوں. وقت بھی کم ہے. عبداللہ عالم صاحب سے ایک بڑا طویل عرصے کا تعلق تھا, اور تعزیت کے لیے محترم احسان اللہ تبسم صاحب, ان کے بڑے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں. ان کی اولاد کا کرب تو اپنی جگہ پر, لیکن بڑے بھائی ہونے کے ناطے وہ کرب کہ جو چھوٹے بھائی کا پہلے سے گزر جانا, بڑے بھائیوں پر کیسا کرب جو ہے وہ طاری ہوتا ہے, وہ میں اس لیے زیادہ جانتا ہوں کہ میں بھی اس کرب سے گزرا ہوں. اور پھر بھائی بھی ایسا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ